وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ محترمہ کی اسیسینیشن، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو پاکستان کی عوام کو بھی اس حقیقت کو جاننا چاہیے. بیت اللہ محفوظ کراچی آئے تھے ہمارے لیڈرشپ، میں نے ان کا وزٹ ارینج کیا تھا 90 MKM کے ہیڈ کوارٹر. انشاءاللہ پاکستان مضبوطی کی طرف جائے گا. تو یہ تھا ایڈ ہمارا حلیم عادل شیخ کے لیے جو کہ ہم انشاءاللہ چلائیں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اور اس سے پہلے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار کا انٹرویو جن کا تعلق MKM سے. اور ڈاکٹر فاروق ستار کے انٹرویو کے حوالے سے میرے پاس جو ہے 2 سوال ہیں. بالکل. پہلا سوال تو یہ ہے کہ سوال میں آپ سے بات میں کرتا ہوں. پہلے آپ لوگوں کو بتایا چلوں میں کہ یہ جو انٹرویو تھا اس کی آواز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی تھی، آگے پیچھے ہو رہی تھی کیونکہ ہماری وائس کوالٹی کی وجہ سے، جو پاکستان کی لینڈ لائنس ہیں اس کی وجہ سے. تو جو لوگ اس انٹرویو کو دوبارہ سننا چاہیں یا کسی اور بھی انٹرویو کو دوبارہ سننا چاہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اس انٹرویو کو سن سکتے ہیں. اینڈ شوڈ بی اویلیبل ود ان a day or two, I guess. ہاں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کب ڈلے گا یہ. Exactly. اور اگر آپ کے پاس جبران صاحب کی طرح کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں بھی ہے تو آپ ابھی ہمیں کال کریں 773-792-1240. تھوڑا سا میں سوال کی طرف چلتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہونے کا وہ یہ کہ 4 seats ایک لوگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو کہ ریپرزینٹ کر سکے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو. تو 3 تو ہم بیٹھے ہیں نا، ایک کسی کو بات یہ کہ بہت زبردست کاوش ہے. ایکچولی آپ جلسے میں جلوس میں جو بھی کچھ باتیں کرتے ہیں وہ تو ایک الگ ہوتی ہے، لیکن یہ رائٹ فورم ہے جہاں سے انہوں نے کوئی سمری بنا کر آگے بڑھائی ہے. جیسے لیجسلیشن جہاں پر ہوتی ہے انہوں نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی، کسی جلسے میں کوئی بات نہیں کی، کہنے کے بعد گھر نہیں چلے گئے. پاکستان ٹی وی میں چینل جو چلتے ہیں اس میں بے تحاشا لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. یہ انہوں نے سمری بھیجی ہے، جیسے ہی وہ اپروو ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی 4 وہ شکاگو سے نہیں کہیں نہ کہیں سے ہوں گے، اللہ کر کے شکاگو سے بھی ہوں جسے ہم آسانی سے. اور کسی پارٹی کے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی پارٹی کے ہیں، یہی ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جو اور وہ دوسری جو بات کہی ہے کہ آپ کا ووٹ جو ہے، بیٹھے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں ریسٹورینٹ میں، دعوتوں میں، شادیوں میں، مسجدوں میں، جہاں موقع ملتا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں ہم وہ کریں، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. ایسے بالکل صحیح کریں آپ. ایسے جو ہے بہت سارے لوگ ملتے ہیں آپ کو عام لائف میں بھی جو کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اور میں ہوتا تو یہ کرتا، لیکن خود کوئی کھڑے ہو کے کبھی بھی نہ ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا کہ میں کر دوں گا. ہچکتے کیوں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس کی نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ یہ ہے، ایک تو پلیٹ فارم نہیں ہوتا موجود، دوسری بات یہ کہ آپ زندہ باد مرد آباد پاکستان میں یا اپنی اپنی کنٹریز میں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ان کو ووٹ ڈالنے جانا پڑتا ہے، وہ کسی نہ کسی پارٹی. یہاں پہ کوئی چام نہیں ہے نا. اب جب یہاں پہ رائٹ آف ووٹ ہوگا اور پتہ چلا کہ دیوان سے 2 پارٹیاں جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی، MKM، مسلم لیگ نواز گروپ، مسلم لیگ کیو، ANP، سب جا رہے ہیں اپنے اپنے جھنڈے ونڈے لگا کے، تو کتنا اچھا لگے گا کہ جا رہے ہیں کہیں پر بھی. وہ یہاں سے بکسا بھی لے کے نہیں کوئی بھاگ سکتا، بکسے بھی رکھے ہوں گے مشیگن اور اس پہ. کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ جو امریکہ سے ووٹ آئے یا باہر سے ووٹ آئے وہ ایکوریٹ ہے. بالکل رائٹ. اور تو مطلب چاند پیدا کیا جاتا ہے تو پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اور عام عوام دنیا میں کہیں کی بھی ہو وہ سوکھے پتے کی مانند ہوتی ہے، اسے لیڈر ہی لے کر چلتے ہیں. بالکل. تو ان کی رائے بنانے میں لیڈر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا، ایک اور جو چیز میں نوٹ کر رہا تھا وہ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتا تو اس میں سے نہیں پوچھا، لیکن آپ سے بھی نہیں سکتے. وہی میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتا تو میں کیسے پوچھ سکتا ہوں ان سے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مفر کی دعا کی جاتی ہے فار کیا نام تھا ان کا، بیت اللہ محسود. دیکھیں تو اس میں دو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، لیکن ان کا اشارہ جو تھا وہ ہم نہ کسی کو فیور کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہم سیاسی پارٹی ہیں. تو وہ بیت اللہ محسود صاحب کے بارے میں جب ان کی شہادت ہوئی تو اب شہادت تو مسلمانوں کے اس اسکول تھاٹ کے لوگوں کے لیے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تو ان کے لیے شہادت ہو گئی وہ. اور جو ہم لوگ کہنا چاہیں ٹیررزم، تو ان کے لیے وہ قتل ہوئے. تو اب لیکن انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ پبلک میں بھی جو بات کہتے ہیں وہی پھر اپنے گھر میں بھی کہیں، اسکول آف تھاٹ چینج کیوں ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب یہ وہی جواب جیسے کہیں گے کہ بھائی کیسے کہے اور کیوں کہے. نہیں، انہوں نے تو بتا دیا کہ
آپ उनके उसमें जाए, उनकी गैदरिंग में जाएं आप, अपनी गैदरिंग में जाएं तो वो उस पर दुआए मगफरत करते हैं उनके लिए. तो और ये वही लोग हैं जो बिहाइंड स्क्रीन पे आते हैं मेरे ख्याल से, या किसी जलसे में जाते हैं. हाँ, तो इसको अफ्तार चेंज कर देते हैं. हमें नहीं पता, लेकिन उनके हवाले से कह रहा हूँ, जो फारूक सत्तार साहब ने कहा है. हाँ, तो उनके पास नॉलेज होगी और उनसे अगर कोई डिबेट करेगा, उनसे कोई जानना चाहेगा तो वो बता देंगे. और जब करे तो हमको प्लीज इनवाइट कीजिए ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सकें. नहीं, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ सकते, हम तो कंट्रोवर्सी में थोड़ी पड़े, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. बाय द वे जबरान साहब, आप इससे पहले कि आगे बढ़ें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वकार साहब को आप जानते होंगे. उनसे मैंने सुना कि जो है पाकिस्तान में अपकमिंग जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोई रोल होगा. आप बताएंगे कि क्या रोल होगा वो? आप कोई रोल अदा करना चाह रहे हैं उसमें क्या? पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रोल, ऑर्गेनाइजेशन का रोल की बात करें ना आप? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, उसमें रोल होगा. उसमें रोल कोई सियासी लीडरशिप के तौर पे नहीं होगा. वो हमारा ये है कि जो भी कंस्टिट्यूंसीज हैं वहाँ जाके जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, जो कंटेंडर्स वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, जो जीता हुआ है वो भी, जो हारे हुए बैठे हैं वो एक से ज़्यादा ही होते हैं ऑब्वियसली, जीता हुआ सिर्फ एक ही होता है. उन सबको गैदर करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके और उस चीज़ को ये तो हम यहाँ पर तो कर ही रहे हैं, इसको पाकिस्तान में लोगों के सामने लाना. एंड आई थिंक वी आर चेंजिंग आवर फॉर्म ऑफ मीडिया. इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, इसका मुझे खुद भी एग्जैक्ट नहीं पता है. नहीं, वो तो मेन गोल तो यही है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहाँ जो लोग कंटेस्ट करते हैं उनसे वादे लें. वो क्या वादे करते हैं लोगों से, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो आपका तो पॉलिटिक्स से इतना ही वास्ता है कि आप खाली मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और उसका तकरीबन सामने लेकर आना. हाँ, तकरीबन वो काम कंप्लीट है. वकार साहब ने तो बता ही दिया पूरा कंप्लीट. इसमें पेड जॉब के लिए कोई ओपनिंग्स हो तो मुझे बता दीजिएगा सर. एवरीथिंग्स वॉलंटियर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू नो दैट. हाँ, पूरी वॉलंटियर्स जो है, वरना सैयद ताहिर हुसैन मानी को 2000 रुपये आपको मानी के देने पड़ेंगे पाकिस्तान. एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आज के दोनों इंटरव्यूज़ में एक चीज़ पॉइंट आउट जो दोनों लीडर ने की है वो ये की है कि शाही सईद साहब ने भी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी, कि एजुकेशन इज़ द की थिंग. जब आप, शाही सईद साहब ने कहा कि एजुकेशन रोशनी है, आप रोशनी बुझा लेते हो या ले लेते हो या देते ही नहीं हो तो बंदे को अकल कहाँ से आएगी, वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो सही डायरेक्शन में कैसे जाएगा. और यही बात डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कही कि एजुकेशन जो है डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन का होता है. दो अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक तरफ मदरसे की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो एक्चुअल एजुकेशन है उसकी बात कर रहे हैं. तो की चीज़ ये है कि एजुकेशन जो है इज़ अ की थिंग. वी मस्ट encourage proper education. जो फारूक सत्तार साहब ने जो बात कही है वो डबल स्टैंडर्ड की बात है, वो कि मदरसे में, वही मैं कह रहा हूँ, मदरसे के और उसके स्कूल. So everybody must get balanced education, you know, ठीक है. सिर्फ ये नहीं कि आप मदरसे जाए तो मदरसे में जाके आप फारिग हो निकल गए. और दूसरी जो मैंने बात कही थी वो तो अंधेरे में, और दूसरी चीज़ थी वो enforcement of civic laws. That's another key thing. तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे आपसे मुलाकात होगी फिर से इसी वक्त इसी जगह पर. और आप हमें You can check us out at www.overseaspakistanis.org and write to us with your comments, questions at chicago@overseaspakistanis.org. Once again, that's chicago@overseaspakistanis.org. और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 773-969-7672. आज का प्रोग्राम सुना आपने, बहुत खुशी हुई हमें. इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. You've been listening to Our Platform, Your Politics, brought to you by Overseas Pakistanis Organization. Access Radio Chicago, WSPC Chicago, and WCFJ Chicago Heights now leaves the air. Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those